انسان اپنے تجربے سے بہت کچھ سیکھتا ہے، انسان ریئل لائف میں بہت کچھ سیکھتا ہے، انسان کر کے بہت کچھ سیکھتا ہے. تو لوگ گرتے تھے، خون آتا تھا تو میرے پاس آتے تھے کہ سر خون. میں نے کہا یہ خون جو ہے نا آپ کی کامیابی ہے، آپ اپنے سیکھنے کے لیے پسینے سے زیادہ خون بھی استعمال کر. بچے موبائل فون پہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، بڑے وقت ضائع کر رہے ہیں. جب وہ بچوں کو آپ نے ایک اسائنمنٹ دے دیا تو وہ گھر میں جا کے کیا کریں گے؟ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے کلاس میں جا کے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. وہاں بچوں کو یہ نہ بتائیں کہ آپ نے سائنس پڑھنا ہے، بلکہ ہم ان سے کہیں کہ یو آر اے سائنٹسٹ، تھنک لائک اے سائنٹسٹ، تھنک لائک این انجینئر، تھنک لائک این ٹیکنالوجسٹ. دیکھیں ہمارے اسکول بورنگ کیوں ہیں؟ اسی لیے بورنگ یہ ہے کہ وہ کنٹینٹ پڑھایا جاتا ہے جو کچھ سال پہلے لکھا گیا ہے، کئی سال پہلے. میں تو کچھ سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پبلشر ناراض نہ ہو. السلام علیکم، میں جہانزیب رازی جاگ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم مختلف موضوعات پر اور مختلف اپنے مہمانوں کو بلاتے ہیں جو انہوں نے کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن، کوئی کام شعبہ زندگی سے وہ تعلق رکھتے ہیں. تو اسی طرح آج جس طرح دنیا بدل رہی ہے اور اے آئی کی طرف جا رہی ہے، تو ہمارے درمیان آج ہم نے جن مہمان کو یہاں پہ زحمت دی ہے، نثار موسیٰ صاحب، ایک طویل عرصے سے وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں، ایکسپیرینشل لرننگ میں، ٹریننگ میں، ڈیولپمنٹ میں، کارپوریٹ اداروں میں، تعلیمی اداروں میں اور مختلف یوتھ کیمپس میں وہ رہے ہیں اور ابھی بھی ان کا تعلق اسی فیلڈ سے ہے. تو وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ان کو اپنی اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور آج ایک نیا پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا ہے تعلیم اے آئی کے نام سے، اور ہم اس کے بارے میں بھی ان سے جو ہے وہ تعارف حاصل کریں گے کہ یہ کیا پروجیکٹ ہے اور یہ اس پروجیکٹ کے کیا خد و خال ہیں، کیا مقاصد ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم نثار صاحب. وعلیکم السلام جہاں، بہت بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. کیا حال ہیں آپ کی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف، اور مطلب تعارف صرف نام اور اس سے نہیں بلکہ ابھی تک کی جو آپ کے کام ہیں اس حوالے سے بھی آپ تعارف ہمارے ناظرین کو پیش کریں. بہت شکریہ جازب. میرا ایجوکیشن جو ہے بزنس ایجوکیشن ہے. میں نے لاہور سے لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں MBA کیا ہے، اور اس کے بعد پھر میں ایک ادارہ ہے نادرہ، اس میں سرو کرتا رہا ہوں. اس کے بعد ایک ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن لمیٹڈ ایک ادارہ ہے پاکستان کے، پریمیم ہاؤسنگ بینک، اس میں بھی میں نے 6 سال سرو کیا ہے. اس کے بعد پھر میں اسی ایک شوق تھا میرے زندگی کا کہ میں جو کچھ سیکھتا ہوں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور لوگوں کی سیکھنے کے عمل میں، لرننگ میں ہیلپ کر سکوں. تو اس حوالے سے پھر 2007-08 سے پھر میں نے خود سے سیکھنا شروع کیا کہ یہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. اور میرا جو ٹارگٹ آڈینس تھا وہ ٹین ایجرز تھے. میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کو ڈسکشن کرتا تھا، جو کتابیں پڑھتا تھا ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا. کچھ ایسے تجربات مجھے ہوئے کہ میں جب کوئی چیز شیئر کرتا تھا اور کچھ لوگوں کو باتیں بتاتا تھا اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کی زندگیوں میں بہتری آ گئی. پھر میں نے اس کو ایک اپنے ایک پروفیشن کے طور پر لینا شروع کیا اور اس کو سیکھا. اور کچھ اچھے استاد ہمیں میسر آئے جنہوں نے ہمیں چیزوں کو سیکھنے کے مدد دی. ہمارا پرپس یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ ہم نوجوانوں کو جو بدلتی ہوئی دنیا ہے اس میں ان کی اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو بیدار کرنے میں، ان کی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں ان کو آگے لے کر آنے میں ان کی مددگار بنے. اور اسی دوران پھر 2011 میں نے اپنی جاب چھوڑی اور میں نے کہا کہ جی اب یار فوکس ہو کر اس پہ کام کریں. اور پھر ہم نے ایک ادارہ بنایا تھا راشون کے نام سے، اٹس بلوچی ورڈ جس کا میننگ لیڈرز. تو ہم نے اس میں یہ کیا تھا کہ ہم نوجوانوں کو لیڈرشپ کیمپ میں لے کر جاتے تھے. اور اس زمانے میں ایک اچھا تجربہ یہ ہوا کہ آفاق پاکستان کا ایک پبلشنگ کا ادارہ ہے، انہوں نے بھی اسٹوڈنٹ کے اندر کام کرنے کا سوچا اور ایک پلان تیار کیا. پھر میں نے ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ انٹینسو بہت زیادہ کام کیا. اور ہمیں نوجوانوں کو یہ جو آؤٹ ڈور لیڈرشپ کیمپ تھے ان میں لے جانے کا موقع ملا. اور ہم نے کہا کہ جو چیز ہم کارپوریٹ میں سیکھتے آ رہے ہیں وہی چیزیں ہم نوجوانوں کو کروا رہے ہیں. تو اس سے ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگیوں میں بہت بہتری آ گئی.
اس کے بعد پھر یہ سفر میں نے کہا کہ اگر یہ نوجوانوں میں کارپوریٹ میں جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں لیڈرشپ ٹریننگ کے حوالے سے اس کو پھر ہم ٹین ایجرز میں لے کر آئے, پھر میں ٹیچرز کے ساتھ لے کر گیا. صحیح. اچھا میں اسی طرف ابھی آ رہا تھا, آپ نے کہا آؤٹ ڈور ہم گئے اور ایکٹیویٹیز ساری. اچھا عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ گفتگو کرتے ہیں, اپنے تجربے شیئر کرتے ہیں, اور جب بہت ہوا تو بورڈ کا استعمال کرتے ہیں بس. لیکن ایک نئی ٹرم میں نے آپ سے سنی اور وہ میرے لیے تو نہیں تھی, آبویس بات ہے کہ دنیا میں ویل نون ہوگی, جس کو ہم ایکسپیرینشیل لرننگ کہتے ہیں. اور ایکسپیرینشیل لرننگ کا مطلب ہے جو ابھی آپ نے بتایا کہ ہم آؤٹ ڈور ان کو لے کے گئے اور ان تجربات سے لوگ بچوں نے, خاص طور پہ نوجوان بچیوں نے بہت کچھ سیکھا. تو یہ کیا ہوتی ہے ایکسپیرینشیل لرننگ یا یہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی؟ کیونکہ ہمارے پاس تو اس وقت جو کلچر ہے وہ تو کھڑے کھڑے گفتگو کرنے کا یا لیکچر ڈیلیور کرنے کا کلچر ہے. تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے. جو یہ ایکسپیرینشیل لرننگ کا کانسیپٹ ہے, اس کے پیچھے جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے تجربے سے بہت کچھ سیکھتا ہے, انسان ریئل لائف میں بہت کچھ سیکھتا ہے, انسان کر کے بہت کچھ سیکھتا ہے, انسان مشکل حالات کا, چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت کچھ سیکھتا ہے. تو ڈیوڈ کولب کا یہ کانسیپٹ تھا ایکسپیرینشیل لرننگ کا ماڈل, کہ لوگ ایکسپیرینس کو جب ریفلیکٹ کرتے ہیں, جو بھی زندگی میں ان کے ساتھ تجربات ہوئے ان کو جب یہ واپس ریفلیکٹ کرتے ہیں, سوچتے ہیں, ریویو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کیوں ہو رہا ہے, اور اس طرح سے کیا چیزیں تھیں جو ان کو کامیاب کر رہی ہیں, کیا چیزیں جو ان کو ابھی تک روک رہی ہیں. تو یہ جو ایکسپیرینس کے بعد ریفلیکشن ہے اور پھر اس کو اپلائی کرنا ہے, یہ ماڈل ہم لے کر گئے. ہم نے نوجوانوں کو جنگلوں میں, بیابانوں میں, مشکل حالات میں ڈالا, نیچر کے ساتھ کنیکٹ کیا, گیمز اور ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے ان کو چھوٹے چھوٹے لیڈرشپ ٹیپس دیے, ان کو ٹیم ورک سکھائے, ڈیسیشن میکنگ سکھائی, کریٹیوٹی سکھائی, پرابلم سالونگ سکھائی, مشکل حالات کا مقابلہ کرنا سیکھا. تو اس سے یہ ایک ایسا کانسیپٹ تھا جس میں سے لوگوں کو مزہ آیا, کیونکہ وہ کر رہے تھے, وہ اپنی زندگی کو ریفلیکٹ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہماری ٹیم کیوں کامیاب نہیں ہوئی, ان کی ٹیم کامیاب ہوئی. پھر ہم نے کہا کہ آپ نے کون سے ایسے کام کیے, انہوں نے کون سے کام, کیونکہ وہ جو گیمز کھیلتے ہوئے اور ریئل لائف میں جنگلوں بیابانوں کو میں نیچر کا مقابلہ کرتے ہوئے, نیچر کے جو وہاں چیزیں ہوتی تھیں, سچویشنز ہوتے تھے, ان کا مقابلہ کرتے ان کو بہت مزہ آیا. ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ کھڑے ہو کر لیکچر دیتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر. میں کبھی کبھی ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ہم تو لوگوں کو خوار کرتے ہیں, ہم لوگوں کو خود خوار ہوتے ہیں. بیسیکلی جو لرننگ فیسیلیٹیٹر ہے وہ تقریباً 18 گھنٹے کام کرتا ہے. میں صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک کھڑا ہوتا ہوں اور وہ اس میں سارا ایکٹیویٹی کرا رہا ہوتا ہوں. جنگل میں ایک جگہ گئے, بچوں کو ہم نے ایک درخت سے دوسرے درخت, ان کو کہا کہ آپ نے اس کو ٹریول کرنا ہے, 10 فٹ اونچا تھا اور آپ کے پاس صرف ایک لکڑی ہے اور آپ کی ٹیم ہے جو آپ کو سہارا دے گی. تو اس میں لوگ گرتے تھے, اس کا سیفٹی کا خیال رکھتے تھے. بہت یہ ایکسپیرینشیل لرننگ میں سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. وہ کم خیال رکھتے تھے لیکن اس کو مشکل حالات, تو لوگ گرتے تھے, خون آتا تھا, تو میرے پاس آتے تھے کہ سر خون. میں نے کہا یہ خون جو ہے نا آپ کی کامیابی ہے, آپ اپنے سیکھنے کے لیے پسینے سے زیادہ خون بھی استعمال کر. تو لوگوں کے بہت ایسے جو ڈرتے تھے, بھاگتے تھے, ہم ان کو پکڑ کے لاتے تھے. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ ماڈل جو ہے یہ تو بہت زبردست ہے, اور اس کو اگر ہم کریں گے تو یہ زیادہ لانگ لاسٹنگ ہے. کیونکہ دیکھیں انسان کیا ہے, یہ جو ایکسپیرینشیل لرننگ کا ماڈل ہے یہ ہیلپ کرتا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلیں, آپ اپنے ایٹیچیوڈس کے اوپر کام کریں, آپ اپنے بیہیویئر کے اوپر کام کریں. تو یہ اس وقت کریں گے جب آپ کو ریفلیکشن کا موقع ملے گا. اس وقت جو ہمارے سیشنز ہو رہے ہیں ان میں سننے کا موقع مل رہا ہے, اس میں بھی کچھ ہو جاتا ہے, اس میں بھی اس کو میں افادیت کا اور امپورٹنس کا میں انکاری نہیں ہوں, لیکن ہمارا ماڈل ذرا سخت ہے, ہمارا ماڈل ریئل لائف کے زیادہ قریب ہے. جب ایک انسان کو ایک ایسا کام جس میں سے اس کو پتہ چلے کہ یار اسی لیے میں زندگی میں دوست نہیں بنا پا رہا ہوں, اسی لیے میں کانفیڈنٹ بلڈ نہیں کر رہا ہوں, اسی لیے میں کوئی نیا کام نہیں کر پا رہا ہوں, اسی لیے میں کی جگہ لیڈرشپ رول میں نہیں جا سکتا, اسی لیے میں اپنے بارے میں منفی سوچتا ہوں. جب وہ کر کے کرتا ہے تو یہ پھر اس کے لیے لانگ لاسٹ ہے. تو یہ ایکسپیرینشیل لرننگ کا ماڈل. اور جب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایکسپیرینشیل لرننگ کا ماڈل ٹریننگ میں تھا, سیشنز میں تھا, اب یہ یونیورسٹی چلا گیا ہے. یونیورسٹیز کے ماڈل بدل رہے ہیں, اسکولز کے ماڈل بدل رہے ہیں. اب اندازہ کر لیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنے کورسز کو ایکسپیرینشیل لرننگ ماڈل میں لے کر آنا شروع کر دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یار جب ہم بچوں کو زندگی کے لیے تیار کرتے ہیں تو وائی ناٹ کہ وی شوڈ برنگ ورلڈ انٹو دا کلاس روم اینڈ کلاس روم انٹو دا ورلڈ.
تو ایکسپیرینشیل لرننگ، ہائر ایجوکیشن، ایکسپیرینشیل لرننگ آپ کی اسکولنگ میں یہ بہت زیادہ آ رہا ہے، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جو ایکسپیرینشیل لرننگ کے فیسیلیٹیٹر ہوں گے، ایکسپرٹ ہوں گے، ان کی بہت زیادہ کام آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ ایک بالکل الگ دنیا آپ نے بتائی کہ جنگل بیابانوں میں، اور پھر آپ نے ایک اور کام یہ کیا کہ میں دیکھ رہا تھا آپ کی ایک کتاب بھی ہے ٹیچر بدلتی ہوئی دنیا میں. تو یہ اچانک پھر ٹیچر تو ہے ہی کلاس روم کا آدمی، وہ تو بیٹھتا ہی کلاس روم میں ہے، اپنا 45 منٹ کا ایک پیریڈ لیتا ہے، یونٹ یا پیریڈ جس کو آپ بولتے ہیں، اور وہ بچوں کو بھی اس کو کلاس میں ہی وہ ڈیسک پہ بٹھانا ہوتا ہے اور اپنا سلیبس کمپلیٹ کرانا ہوتا ہے، اور وہ پھر کاپی چیکنگ، اور پھر اس کے بعد اسی کا امتحان. مطلب ایک بڑا بورنگ قسم کا سا ایک ہے. تو یہ ٹیچر کو پھر آپ نے اس سے جوڑا، یہ کس کا ایک نیا کانسیپٹ تھا، 21 سینچری لرننگ سے کوئی متعلق تھا؟ یہ آپ نے یہ خیال کہاں سے آیا کہ جی یہ ٹیچرز کے اوپر کام، اور پھر کتاب بھی آپ نے اس پہ لانچ کر دی؟ بہت اہم سوال ہے. یہ زبردست ایسا ہوا کہ جب میں اسٹڈی کر رہا تھا، میں دنیا بھر میں دیکھ رہا تھا کہ کیمپس میں بچے کیسے جاتے ہیں، ان کو کیسے ٹرین کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کارپوریٹ ورلڈ ہے، پھر میں نے دیکھا کہ دنیا بھر میں تعلیمی نظام کے اوپر یہ کارپوریٹ ورلڈ یا دوسری جو ایکسپیرینسز ہیں یا جو ان کے ایگزامپلز ہیں، ماڈلز ہیں، وہ زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں. جب میں نے یہ دیکھا کہ یار یہ جو کلاس روم ہے، جو اسکول ہے، یہ دنیا بدل رہی ہے. دنیا کے جو آپ کے ریکوائرمنٹس ہیں، گلوبل ڈیمانڈز ہیں، وہ بدل رہے ہیں، اسکل سیٹ بدل رہا ہے. تو پھر میں نے یہ ٹیچر بدلتی ہوئی دنیا لکھ کر ٹیچر کو بتایا کہ آپ جس انداز میں کلاس کو چلانا چاہتے ہیں، اسکول میں بچوں کو لانا چاہتے ہیں، یہ اب دنیا میں چلنے والا نہیں ہے. تو 2016 میں ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی 21 سینچری لرننگ سمپوزیم کے نام سے اسلام آباد میں. تو ہم نے وہاں پر ٹیچرز کو، ایجوکیشن کے جو سیکٹر کے لوگ تھے، یونیورسٹیز کے لوگ تھے، اسکولنگ کے لوگ تھے، ان سب کو اکٹھا کیا اور دنیا دکھائی کہ دنیا بدل رہی ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے وہ جو چیزیں میں نے دیکھی ہوں، میں نے کتاب میں لکھی. اس ٹیچر بدلتی دنیا میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ٹیچر کو یہ سمجھائیں کہ اب نوجوان بچے اور بچیاں کیسے سیکھتی ہیں، ان کی زندگیوں میں کیا چیزیں امپورٹنٹس رکھتی ہیں، ان کی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے، ان کو دنیا کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے. اور اسی کو اس کنسیپٹ میں آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان میں اس زمانے میں ہم یہ 21 سینچری لرننگ کی بات کر رہے تھے، ہم 4th انڈسٹریل ریولوشن کی بات کر رہے تھے، ہم جو اسکل سیٹ ہے، گروتھ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے تھے اس کتاب میں، جب پاکستان میں شاید کسی نے بھی بات ہی نہیں کی ہوگی اور دیکھا بھی نہیں ہوگا. تو ہماری کوشش تھی، اس سے اچھا ہوا کہ لوگوں میں اویئرنیس آئی اور لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو آپ نے بات کی کہ کلاس بورنگ ہے. میں کہتا ہوں کلاس بورنگ نہیں ہے، اسکول بورنگ نہیں ہے. یہ جو اگر ٹیچرز اور ایجوکیٹرز مجھے سنتے ہیں، یہ آبسلیٹ ہو گئے ہیں اور ہمیں آج یا کل اس کا اندازہ ہو جائے گا. اگر ہم خود نہیں بدلیں گے تو ہمیں بچے بدل دیں گے. اسی لیے کہ دیکھیں، جو بچہ اپنے 4-5 گھنٹے گھر میں موبائل فون سے سیکھتا ہے اور اس سے نئی نئی چیزیں حاصل کرتا ہے، وہ رنگ برنگی دنیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ بچے جو ہے نا موبائل فون سے وقت ضائع کر رہے ہیں. مزے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، بچے موبائل فون پہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، بڑے وقت ضائع کر رہے ہیں. جو بزرگ ہیں وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور کچھ فضول کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں. ان کے سامنے اب تو کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. صحیح بات ہے. بچوں کے سامنے تو ہے کہ نا ہم نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے، اپنے بارے میں معلومات لینی ہے. یہ نئی چیزیں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اصل میں ابھی ہمیں خدشہ کس بات کا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسکول میں پاکستان میں تعلیمی اداروں میں تقریباً 4 کروڑ بچے ہیں. 4 کروڑ بچے کیا انسپریشن لے کر کلاس روم جاتے ہیں؟ وہ کیا سنتے ہیں دنیا کے بارے میں؟ ان کو کیا بتایا جاتا ہے کہ کون سی جابز مل رہی ہیں؟ ایک کلاس روم مجھے ایسی بتائیں. کچھ ادارے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بدلا ہے. فار ایگزامپل میں بالکل کھلے عام کہتا ہوں، حبیب یونیورسٹی کو آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا اٹس اے 21 سینچری آرگنائزیشن. یہ 2025 کی آرگنائزیشن ہے ہائر ایجوکیشن میں. لیکن آپ کتنے اداروں کو جانتے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کلاس روم بچوں کو تیار کر رہا ہے؟ کوئی یونیورسٹی آپ مجھے بتائیں، طریقے تعلیم مجھے بتائیں. ایسی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. اور اس حوالے سے ہم نے وہ 20 ٹیچر بدلتی ہوئی دنیا لکھ کر لوگوں کو بتایا کہ بھائی دنیا بدل رہی ہے. صحیح ہو گیا. اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جی بچوں کے پاس جو موبائل ہے اس سے ٹائم ضائع نہیں کر رہے. یعنی
ہمارے یہاں تو عام طور پہ یہی گفتگو ہے کہ بچوں کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اسکرین ٹائم ہے بہت زیادہ، اور اس سے ان کا فوکس آؤٹ ہو رہا ہے. لیکن کریں نہ کریں، یعنی پوسٹ کووڈ کی جو دنیا اب ہے وہ تو ٹوٹلی اب موبائل ڈپینڈنٹ ہے نا، اور اسی سے سیکھنے کا عمل سارا ہو گیا اب تقریباً ساری چیزیں. یعنی کوئی بھی اسکول ہے، چھوٹا چھوٹا اسکول بھی ہے، وہ کوئی ایپ اپنی لانچ کر دیتا ہے یا کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے، جس پہ ہوم ورک بھی اسی پہ آئے گا، اسائنمنٹس بھی اسی پہ آئیں گے، یہ سارا کچھ ہے. پھر ابھی پچھلے کچھ عرصے میں جو اے آئی کا ایک ریولوشن آپ کہہ لیجئے کہ دنیا میں آ گیا ہے، پہلے چیٹ جی پی ٹی اور اس کے بعد ڈیپ سیک، اور پھر اب اے آئی ایجنٹ، اور مطلب بہت ساری جابس شاید دنیا سے اب آبسلیٹ ہونے جا رہی ہیں، سارے کام وہ خود ہی کر رہا ہے. تو آپ نے، میں جس کے حوالے سے ابھی بات کر رہا تھا کہ آپ نے ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے تعلیم اے آئی کے نام سے. تو اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے، اور مطلب پہلے تو آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے، اور یعنی یہ جو بچے کے ہاتھ موبائل ہوتا ہے، بہرحال پیرنٹس کو تو یہ لگتا ہے شاید یہ ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو اس طرح اس کی کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے موبائل لے لیا اور کارٹون دیکھے جا رہا ہے، یا چھوٹا بچہ ہے تو بڑا ہے تو وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ بس. تو یہ کہاں کنیکٹ کرے گا اس بچے کو، یہ جو آپ نے جو کورس لانچ کیا، یہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے؟ بہت شکریہ. یہ بھی ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے. اچھا. تھوڑا سا میں بچوں کے متعلق بتاؤں. جہاں دیکھیں، ہم بچوں سے شکایت کرتے ہیں کہ یہ موبائل فون یوز کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اب اس سے یہ جدا نہیں ہو سکتے، اٹس ریئلٹی. میں کہتا ہوں، میں ابھی بہت سی جگہوں پہ سیشن کرنے جاتا ہوں ٹیچرز کے ساتھ. کل بھی میں خضدار میں ٹیچرز کے ساتھ، میں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ موبائل فون یوز کرتے ہیں. اب آپ نے کوئی چیپٹر بچوں کو سکھانا ہے، اور اس کے کنٹینٹ کو آپ سمجھتے ہیں کہ بچے دیکھیں، سمجھیں، اور اس کے مطابق اپنے آنے والے فیوچر میں رول ادا کریں. اس کی پرابلمس، کلائمیٹ چینج ہے. آپ ایک ویڈیو 4th کلاس کی میں بتا رہا ہوں، 5th کلاس کی بتا رہا ہوں، آپ کلائمیٹ چینج کے اوپر، ایک گلوبل وارمنگ کے اوپر کوئی چیز ہے، اس کے اوپر ایک ویڈیو آ کے بچوں کو دکھائیں. آپ کے پاس ملٹی میڈیا ہونی چاہیے. آپ نے ویڈیو دکھائی، اس ویڈیو کو دکھانے کے بعد اب آپ بچوں سے پوچھیں کہ اس ویڈیو میں کیا میسج ہے، کیا ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا. اس کے بعد اس سے بچوں سے کہیں کہ جی میں نے ویڈیو دکھائی، اب آپ کی باری ہے. اب آپ لوگ اس کانسیپٹ کے اوپر، اس تھیم کے اوپر، اس ایشو کے اوپر جا کے ویڈیو ڈھونڈیں اور آ کے کلاس روم میں دکھائیں. جب وہ بچوں کو آپ نے ایک اسائنمنٹ دے دیا تو وہ گھر میں جا کے کیا کریں گے؟ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے کلاس میں جا کے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. جب وہ بچے اس ویڈیو کو سرچ کریں گے تو کتنی ویڈیوز سے گزریں گے، ان کے کرائٹیریا کریں گے کہ یہ ویڈیو سے دوسری ویڈیو بہتر ہے، تو کیا کس کرائٹیریا کے اوپر بہتر ہے. آپ نے اس کی ریزننگ سکھائی، کریٹیکل تھنکنگ سکھائی. اس کے بعد اگلے دن کلاس روم میں یا 1-2 دن کے بعد اس کی باری آتی ہے اور وہ پریزنٹیشن دے رہا ہو، اور بچوں سے پوچھے کہ میری ویڈیو دیکھیں. ویڈیو دیکھنے کے بعد بچوں سے پوچھے، ایک اسٹوڈنٹ اپنے کلاس پہ فیلو سے پوچھے کہ آپ نے کیا سیکھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس بچے کی کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی، کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو رہی. یہ ہے ایکسپیرینشیل لرننگ، یہ ہے نئی میتھڈولوجیز. ہم جب تک ٹیچر سے اس اسٹیج کا قبضہ نہیں چھڑائیں گے اور بچوں کو نہیں دیں گے، بچوں کے ساتھ. میں نے کل ٹیچر کو کہا تو میں نے کہا کہ دیکھیں، آپ اس اسٹیج کے اوپر آ کر کلاس کے فرنٹ پہ قبضہ گیریں، اور جب تک آپ قبضہ نہیں چھوڑیں گے، بچوں کو نہیں دیں گے، تو اب بچے کیسے ڈیولپ ہوں گے؟ آپ شکایت کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ایک ویڈیو کے بعد دوسری ویڈیو، تیسری ویڈیو. اب آپ صرف یہ ویڈیو کی بات ہے، اب ایکٹیویٹیز، گیمز، ریسرچ نہیں ہے، صرف کیونکہ ویڈیو جنریشن ہے، اس کو پسند ہے. تو میں پھر کہتا آپ ایک سروے کریں. آپ ان پیرنٹس سے پوچھیں کہ یہ بچہ کس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، وہ آپ سے کس طرح کی ڈسکشن کر رہا ہے، وہ آپ کو کس طرح سے بتا رہا ہے کہ آپ کا کیا رول ہونا چاہیے. کوئی بھی اینی ایشو، پاورٹی پہ ہے، ہماری کلائمیٹ پہ ہے، ہماری سوشل جو سیوک پرابلمز ہیں اس کے اوپر ہے، جیو پولیٹکس کے اوپر ہے، کسی کے اکنامک جو انسرٹینٹی اس کے اوپر ہے. میں کہتا ہوں کہ بچے کچھ عرصے کے بعد، شرطیہ طور پر کہتا ہوں کہ یہی بچے جو ہے نا، ٹیچرز کہیں گے کہ یہ میری ٹیم ہے، یہ میرے ساتھ مل کر کلاس روم کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ تو ایک ہو گیا کنسیپٹ. دوسرا، ہم نے ابھی تعلیم اے آئی کو لانچ کیا ہے. ہم تعلیم اے آئی کے پلیٹ فارم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ یا آرٹیفیشل جنریٹو انٹیلیجنس جو ہے، یہ جتنی اپرچونٹیز لا رہی ہے، جتنے پلیٹ فارم اور ٹولز لا رہی ہے، تو ٹیچرز کے کام کو آسان کیسے بناتے ہیں.
ہم یہ تعلیم اے آئی کے ذریعے ٹیچرز کو ایجوکیٹ کرنے جا رہے ہیں, ایجوکیٹرز کو ایجوکیٹ کرنے جا رہے ہیں, کلاس روم کو ایجوکیٹ کرنے جا رہے ہیں, کہ ان ٹولز کو لے لیں, کیونکہ جب آپ ان ٹولز کو خود یوز کریں گی, بچوں کو بروائیں گی اور بچوں کے ساتھ اسی طرح کریں گے, تو ایک ماحول جنریٹ ہو. یہ تو ایک پہلو ہے کہ ہم وہ ٹولز ایجوکیٹرز کو سکھانا چاہتے ہیں, تعلیم کے اندر لانا چاہتے ہیں. لیکن اس سے بڑا کانسیپٹ ہے ہمارا تعلیم اے آئی. تعلیم اے آئی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی پریکٹیکلٹی کو لے کر آئیں, بالکل چھوٹے کلاس روم میں, تیسری کلاس, چوتھی کلاس, وہاں بچوں کو یہ نہ بتائیں کہ آپ نے سائنس پڑھنا ہے, بلکہ ہم ان سے کہیں کہ یو آر اے سائنٹسٹ, تھنک لائک اے سائنٹسٹ, تھنک لائک این انجینئر, تھنک لائک این ٹیکنالوجسٹ. تو وہ جو ٹیکنالوجی ہے, انجینئرنگ ہے, سائنس کی ایجوکیشن ہے, ڈسکوری کی ایجوکیشن ہے, وہ ہم اس کانسیپٹ, اس فریم ورک کو لانا چاہتے ہیں اور ٹیچرز کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے, اس کتاب کو پریکٹیکل سائنس میں کیسے لے کر آنا چاہتے ہیں, سٹیزن سائنس میں کیسے لے کر آنا چاہتے ہیں, اسٹوڈنٹ سائنس میں کیسے لے کر آنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک الگ کانسیپٹ ہوگا. بچے بنانا شروع کر دیں گے, بچوں کو ہم میکر اسپیس میں لے کر جانا چاہتے ہیں, بچوں کو ہم کوڈنگ میں لے کر جانا چاہتے ہیں, بچوں کو بتاتے ہیں کہ فیوچر کی دنیا ہے, آپ اس کے سٹیزن ہو, اور وہ دنیا ابھی ایمرج ہو رہی ہے, وہ دنیا ہمارے سامنے. تو تعلیم اے آئی ٹیچرز کو, ایجوکیٹرز کو مددگار ہے, اور اس کو بتا رہی ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو ابھی سے تیار کریں. دیکھیں, اگر ہم ٹیچرز کو یہ ٹول سکھاتے ہیں نا, تو ان کا خود مائنڈ سیٹ کرنا, اچھا یہ تو بہت زیادہ زبردست ہے, تو بچوں سے اس طرح ڈسکس کرنا شروع کر دیں گی, تو بچوں میں بھی دلچسپی آئے گی. دیکھیں, ہمارے اسکول بورنگ کیوں ہیں؟ اسی لیے بورنگ یہ ہے کہ وہ کنٹینٹ پڑھایا جاتا ہے جو کچھ سال پہلے لکھا گیا ہے, کئی سال پہلے. میں تو کچھ سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پبلشر ناراض نہ ہو. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ کنٹینٹ جو ہے نا, اس میں ریزننگ نہیں ہے, کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے, بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ آپ کوئی بھی نصاب اٹھا کر دیکھ لیں, وہ نصاب لاہور میں لکھا گیا ہے, اسلام آباد میں لکھا گیا ہے, کراچی میں لکھا گیا ہے, یا باہر لکھا گیا ہے. اس نصاب نے کیا بتایا کہ اس وقت بلوچستان کے کیا ایشو ہیں, کراچی کے کیا ایشو, کراچی شہر, اس کو کراچی کے اسٹوڈنٹ ڈسکس نہیں کرتے. کراچی کی بربادی اور تباہی کو وہ کلاس روم کے نصاب کا حصہ ہی نہیں ہے. تو کیسے کراچی کے اسٹوڈنٹ بنیں گے, کیسے انجینئر اور سائنٹسٹ اور سوشل لیڈر بنیں گے, وہ ایک ٹاؤن پلانر بنیں گے کہ اپنے کراچی کو بہتر کر سکیں. ہم نے ایک اجتماعی نصاب ترتیب دیا ہوا ہے, جس میں نہ بلوچستان کا ایشو ہے, نہ کے پی کے ایشو ہے, نہ سندھ کے ایشو ہے, نہ پنجاب کے ایشو ہیں, ایون نہ ہمارے بڑے بڑے اربن سینٹرز کے ایشوز ہیں. تو وہ ایسا نصاب ہے جس کے ذریعے سے وہ بچہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ یار میرا کیا رول ہے, تو وہ بورنگ ہے. تو بورنگ اس لیے ہے کہ وہ اس کی زندگی کے ساتھ ارریلیونٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب آپ یقیناً اب مختلف شہروں میں, مختلف تعلیمی اداروں میں آپ جا رہے ہیں, اور وہاں پر آپ یقیناً ان کو یہ بات سمجھا بھی رہے ہیں, بتا بھی رہے ہیں یہ ساری گفتگو, اور یقیناً وہ اس سے گزر بھی رہے ہوں گے, کچھ نہ کچھ سوچنے میں مجبور ہوں گے. لیکن وہ غالباً میرا خیال ہے کہ اس کی ٹپنگ پوائنٹ ہے کتاب نا ڈیرن ہارڈی کی, تو اس میں وہ بولتا ہے کہ چینج نا بڑی مشکل سے اڈاپٹ کرتے ہیں لوگ نا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ جو ایک روایتی لیسن پلان پہ پڑھانے والے ٹیچرز ہیں, ان کے لیے اڈاپٹ کرنا آپ نے کیا ابھی تک آبزرو کیا ہے, کہ ان کو یہ نہیں لگتا کہ یار یہ کس نئی مصیبت میں ہمیں ڈال دیا ہے, اور ابھی وہ بچے کو پہلے ویڈیو ہم تو دیکھ لیں, وہی ایک کام ہے کہ بچے کو بھی, اور پھر ایک مشکل کام ٹاسک ہے, اور پھر اے آئی کے ٹولز کو, بہت سارے ٹولز اب طرح طرح کے, ہر پرومپٹ آپ دیکھیں تصویر بھی بنا دیں, ویڈیو بھی بنا دیں, کوئی کچھ بھی بنا دیں. تو آپ کو ابھی تک کیا تجربہ رہا ہے کہ ٹیچرز اس سے مطلب الائن ہو رہے ہیں, یا ان کو تھوڑا سا اڈاپٹیشن میں مشکل ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اس حوالے سے کہ جو اسکول ہیں, جو انفارچونیٹلی پاکستان میں, ملک بھر میں جب دیکھیں گے, جو اسکولز ہیں نا وہ پرپسفل بلڈنگ میں بہت کم ہیں, جو بنگلوز ہیں اس میں زیادہ ہیں. ایک تو اس کا اسٹرکچر خود بذات خود نئی ڈیولپمنٹ کو روک رہا ہے, چھوٹے کلاس روم ہیں, موومنٹ نہیں ہو سکتی, چیزیں نہیں ہو سکتی, بچے زیادہ ہیں, ایک بہت بڑا ایشو ہے. دوسرا بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ اس طرح کے ٹیچرز کو ٹریننگ دینے کے لیے بھی ادارے موجود نہیں ہیں جو ہم چینج لانا چاہتے ہیں, اور ایکچوئل جو ٹیچر ٹرین ہوں, وہ چیزیں ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس چینج کو
روکنے کے لیے جو اسکول کے لوگ تھے وہ بہانہ بناتے تھے ریسورسز کا کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں کہ ہم کس طرح کی انویسٹمنٹ کریں. میرا خیال یہ ہے کہ اب جو میں محسوس کر رہا ہوں نا جازب, اب وہ طوفان آ چکا ہے جس میں کسی کو کوئی کنٹرول نہیں ہے. اب اسکول جو ہے نا ہر جگہ کے اوپر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یار ہم تو ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ ہارس, میں دن کی بات نہیں کر رہا ہوں, گزرتے گھنٹے کے ساتھ ہم obsolete ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, میں پورے پاکستان میں گھومتا ہوں, ریزسٹ نہیں ہے, اب ریزسٹنس نہیں ہے, وے فارورڈ نہیں ہے ہمارے پاس کہ پلیٹ فارمز اویلیبل ہوں, ٹیچرز کو تیار کیا جائے. اب بہت بڑے پیمانے کے اوپر اویئرنیس ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی یہی ہونا چاہیے, یہ طریقہ تعلیم. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ لوگ مجھ سے جب ڈسکشن کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, اس طرح سے بچوں کو تو تیار نہیں کیا جا سکتا, دنیا بدل گئی ہے, ہم کیسے کر رہے ہیں, یہ جملے ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان کو پلیٹ فارم دیا جائے, ان کو ٹرین کیا جائے. ان کی جو ریسورس فول ہے اس وقت پوری پاکستان میں جو ٹیچرز ہے اس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. نہ اسٹیٹ نے اس کے حوالے سے کوشش کی ہے, نہ حکومت نے اس کے حوالے سے کوشش کی ہے, نہ سوسائٹی کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کراچی میں 3.5 کروڑ 4 کروڑ کی آبادی ہے, لاکھوں بچے ہیں اس وقت اسکولوں میں, ہزاروں اسکولز ہیں. تو ہزاروں اسکولز میں اگر کروڑوں بچے ہیں, کچھ ملینز کی تعداد میں, تو تقریباً کوئی 5 لاکھ یا 3 لاکھ کے قریب ٹیچرز تو ہوں گے. بالکل ہوں گے. ٹیچرز ٹریننگ کے ادارے کتنے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ نام لے لیں آپ, 1 لاکھ تو ٹیچر ہوں گے, اس کو چھوڑ دیں 50,000 تو ٹیچر ہوں گے. 50,000 کے ٹریننگ کے لیے کتنے انسٹیٹیوشن ہیں؟ 2 یا 3 جہاں سے. صحیح ہے جی. اب وہ ایک خاتون ہے, وہ BA کرتی ہے, بیچلر کرتی ہے, ماسٹر کر کے اسکول میں آتی ہے جاب کے لیے, اگلے دن اس کو کتاب پکڑا کے کلاس روم کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں, یہ جو ٹرینڈ فورس نہیں ہے تو وہ ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری شکایت ٹیچرز کے ساتھ ہو. تو ہمیں یہ پلیٹ فارم دینا چاہیے سبسڈری ریٹ کے اوپر. میں تو گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ تم جو جتنے شاہ خرچیاں کرتے ہو اس کو بچاؤ. ٹیچرز کی بھلے آپ وہ ٹیچر جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر ہے, آپ کو بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس کی ٹریننگ کا کرنا چاہیے. اس کو AI کی ٹریننگ دے دیں, اس کو ایکسپیرینشیل لرننگ کی ٹریننگ دے دیں, اس کو بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ دے دیں, دنیا کی ٹریننگ دے دیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ آسان ہے, سبسڈی ریٹ پہ دیں. اگر ایک ٹریننگ کے اوپر 10,000 روپے خرچ ہو رہا ہے, 5,000 روپے خرچ ہو رہا ہے, وہ حکومت کے پورٹل میں جا کے اپلائی کرے, آدھا وہ دے دے, آدھا گورنمنٹ دے دے گا, اور گورنمنٹ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ زیادہ پہ دے دے, بلکہ گورنمنٹ کچھ پیسے دینے کے بعد اور ٹیچرز کو قرض حسنہ بھی دے کہ آپ اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے کریں, ہم آپ کو لائسن ٹیچر بنائیں. لائسن گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ نے پوری اتھارٹی بنائی ہے, لیکن دیکھا میں نے جی جو لائسنس باقاعدہ انہوں نے لائسنس. اب دیکھیں اگر یہ چیز تھوڑی سی ہو رہی ہے تو لیکن ٹریننگ کا کام بھی ہو جائے نا. تو یہ چیز ریزسٹنس میں نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے, اور کیونکہ ان سب کو پتہ چل رہا ہے, وہ بچوں سے گفتگو کر رہے ہیں, ٹیچرز بھی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم لوگ obsolete ہو گئے ہیں, اب ہم ان بچوں کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے, کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بہت بڑی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ تعلیم AI کا پلیٹ فارم ہے. ہم بہت سارے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس چیزیں ہیں. ہم ایک کانسیپٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے پورٹل بنا رہے ہیں ہم, جس میں وہ آپ آئیں, رجسٹر ہوں, آپ جس علاقے میں کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی آپ جا کے دیں, آپ ہمارے امپلائی نہیں بنے, آپ ہمارے پارٹنر بنے. تو اس حوالے سے ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہم لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے پاس یقیناً کچھ کیس اسٹڈیز بھی ہوں گی. آپ ابھی تک کتنے شہروں میں ویسے ابھی تک آپ یہ ہم نے کتنے اسکولز میں آپ بھی یہ تجربہ کر چکے ہیں؟ میں تو خود ٹریننگ کے حوالے سے تو بہت, کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے, کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس میں میں نے پروگرام نہیں کیے ہیں. اور الحمدللہ اس میں ہمیں اندازہ ہوا کہ جو کچھ ہم کر کے آئے ہیں اس کے بعد لوگوں کے مائنڈ سیٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے,
اور انہوں نے اپنے ویز آف ٹیچنگ کو بدلا ہے, میتھڈولوجی میں تبدیلی کی ہے. جو پرنسپل صاحبان ہمارے ساتھ رہے انہوں نے جا کے کچھ نہ کچھ کوششیں کی ہیں, بہت بڑے پیمانے کے اوپر تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن جتنی ہماری کنٹریبیوشن, کیونکہ ہم نے بھی تعلیم آئی کے اوپر بھی ہم نے جب ہم بنا رہے تھے تو ہم نے یہ ڈسکشن کی کہ انشاءاللہ ہم نینو اسکول پہ جائیں گے. کانسیپٹ ہم لے کر آ رہے ہیں نینو اسکول, ارلی ایجوکیشن کا انشاءاللہ پورا ایک نیا کانسیپٹ ہم لے کر آ رہے ہیں. ہم نے ان کو بتایا کہ یار ہم اس کو مہنگا نہیں بیچیں گے, کوئی ٹریننگز مہنگی نہیں ہوں گی, اور ہر اسکول, رولر اسکول ہو, مڈل اسکول ہو, جو ہائر مڈل میں اس کی اس میں ٹارگیٹ آڈینس میں کر رہا ہو, وہ کہے کہ جی مجھے اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا کہ یہ مہنگا ہے. تو اس کو ہم انشاءاللہ اس حل کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں کافی بہتری ہے. اچھا, ایک چیز جس کا مجھے سامنا کرنا پڑا, میں لازم بات ہے آپ کے علم میں خود بھی اسی فیلڈ سے وابستہ ہوں, ٹیچنگ سے, ایجوکیشن سے, تو جب ہم بچوں سے گفتگو کرتے ہیں خاص طور پہ ٹین ایجرز سے کہ آپ اے آئی کا سہارا لیں اور آپ اس کو اپنا, مطلب میں بڑی دلچسپ بات بتاؤں آپ کو, میں نے پچھلے شاید بی بی سی پہ ایک خبر آئی, آپ نے ہو سکتا ہے پڑھی ہو, کہ ایک خاتون جو بہت زیادہ قرضوں میں گھری ہوئی تھیں, امریکن خاتون تھیں, اور انہوں نے اے آئی کی مدد سے اپنا 65 لاکھ کا قرض اتار دیا اور کچھ مہینوں کے اندر. تو ان کے ساتھ وہ کنورسیشن تھی بی بی سی کی, تو اس نے پوچھا کہ آپ نے کیسے یہ کام کیا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا اس کو فائنینشیل کوچ بنا لیا تھا, اے آئی کو اپنا فائنینشیل کوچ بنا کے, اور اس سے شیئر کی ساری چیزیں, اس نے مجھے پلان دیا, چیزیں دیں, اور پھر اس کے بعد میں اس طرح میں نے کر لیا. تو یہ ہر چیز میں ہو سکتا ہے, آپ کسی بھی طرح اپنا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے, اور وہ جو اس کا گفتگو کا انداز ہے آئی کا, وہ بالکل ایک نارمل, یعنی ایسا لگتا ہے سامنے کوئی بندہ ہی بیٹھ کے آپ سے چیٹ کر رہا ہے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس سے ہماری جو پرائیویسی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, اور ہم جب اپنا سارا ڈیٹا ہی اس کو دے دیں گے, ڈیٹا مطلب اپنی پرسنل انفارمیشن بھی, اب اگر آپ کو اس کو اپنا فائنینشیل کوچ بنانا ہے تو آپ اپنے بارے میں سب کچھ اس کو بتائیں گے نا, اپنے اکاؤنٹس ڈیٹیل, یعنی میں کتنا کماتا ہوں, کتنا بچاتا ہوں, کیا قرضے ہیں, کیا کچھ ہے, یا اور کوئی اس حوالے جو بھی مجھے کرنا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ہر انسان کی جو پریویسی ہے وہ متاثر نہیں ہوگی, اور اتنے چھوٹے سے لیول پہ جب ہم بچوں کا پرسنل ڈیٹا اس کے پاس جانا شروع ہو جائے گا, تو یہ ایشو آپ کے خیال میں یہ ایڈریس نہیں ہوگا؟ بالکل. یہ دیکھیں کہ اے آئی جو ہے ابھی ٹریننگ کے فیز میں ہے. ہم جو بھی انٹریکشن اے آئی کے چیٹ بورڈ کے ساتھ کر رہے ہیں, بیسیکلی اس کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. ایون کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی وہ آؤٹ کم دیتا ہے, کوئی رزلٹ دیتا ہے, تو آپ فیڈ بیک دیتے ہیں, وہ فیڈ بیک بھی ایک قسم کی اس کی ٹریننگ ہے. وہ اس کو لیتا ہے باقاعدہ, وہ خوش ہوتا ہے. تو اس وقت اے آئی اپنے اس فیز میں ہے جہاں پر وہ چیٹ بورڈ کے ذریعے سے اپنے ایل ایل ایم ماڈل کو مزید ٹرین کر رہے ہیں. ریزننگ پہ آئیں گے, ابھی آنا شروع ہو جائیں گے. ایک چیز پرائیویسی کا ہے, بالکل یہ ایشو رہے گا. نہ صرف پرائیویسی کا ایشو رہے گا, بلکہ اگر آپ اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو چھوڑ دیں گے, آپ اگر اپنی کمپیریٹیو انالیسس کو ختم کریں گے, آپ ہیومن انٹریکشن کو کم سے کم کریں گے, آپ جو آپ کی اپنی جو ریڈنگ ہیبٹس ہیں اس کو کم کریں گے, تو اس ٹرینڈ جو چیٹ بورڈ ہے وہ آپ کو ایسے طریقے سے گھیر کے آپ کی چیزوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دے گا, جہاں پر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ لینے کے بجائے آپ اس کے انڈر کنٹرول میں آئیں گے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. میں آپ میری بات, لوگ جو سن رہے ہو اس کو ذرا سوچیں کہ آپ ابھی میں جس طریقے سے اس کو بتا رہا ہوں وہ میں اپنی پوری پرسنالٹی اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور شیئر کرتے کرتے میں ایک ایسے جگہ بتاؤں, خدا نہ خواستہ وہ اگر ایسی ریزننگ شروع کرے اور ایسی چیزیں کرے, تو میں بھی وہ آپ کو سجیسٹ کرے گا کہ ناؤ اینڈ یور لائف, ناؤ اینڈ یور ریلیشن شپ, ٹھیک ہے, ناؤ اینڈ یور جاب. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شروع سے بچوں کو, جو یوزرز ہیں, بڑوں کو
کریٹیکل تھنکنگ پہ اس وقت سب سے بڑی بات ہے, کریٹیکل تھنکنگ پہ کام کرنی چاہیے. ہم اسکولز میں بھی یہی جاتے ہیں کہ اے آئی آپ کا باس نہیں ہے, اے آئی آپ کا فیسیلیٹیٹر ہے, آپ باس ہو. تو آپ جو کچھ بھی اس کو دے رہے ہو بڑے ہوش و حواس کے ساتھ دو, ٹھیک ہے. تو میرا طریقہ کیا ہے, میں کوئی چیز ڈیزائن کرتا ہوں, میں سب سے پہلے اس کو پیپر کے اوپر خود ڈیزائن کرتا ہوں. صحیح ہے. جتنی بھی میری اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اور ایکسپیرینس سے گزرا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کتابوں کے ساتھ چیزوں کے ساتھ سیکھنے کے سے گزارا, میں اس کے ذریعے سے پہلے اس کو ڈیزائن کرتا ہوں, پھر میں پرومپٹ انجینئرنگ کرتا ہوں. صحیح ہے. پھر دونوں کو کمپیریزن کہتا ہوں. الحمدللہ ابھی تک میں جو چیز ڈیزائن کرتا ہوں وہ بہتر ہے. صحیح, بالکل. تو اسی لیے کہ دیکھیں پڑھنے والے چیزوں کو, یہ اے آئی کا ابھی جو کام ہے وہ بیسیکلی ہمارے انٹرنیٹ کے اوپر موجود کانٹینٹ کو اچھا گیدر کر کے دیتا ہے, لیکن ریزننگ پہ آئے گا. میں اس کے فیوچر کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں. ایک اور چیز جہاں سے آپ نے بات کی ٹین ایجرس کی نا, جس کے اوپر میں تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ بہت بڑا ایشو ہے. اگر اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے کچھ سننے والوں نے اس کے اوپر غور کیا, جو ٹین ایجرز ہیں نا, جن کی لائف میں وہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے نا, ٹین ایجر لائف, وہ چائلڈ ہوڈ سے ایڈلٹ ہوڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. وہ بچے سے مرد بن رہے ہوتے ہیں نا, لڑکا سے لڑکی, بلوغت کی طرف, لڑکی بن رہا ہے, لڑکا بن رہا ہے, بلوغت کی طرف ہے. تو یہ ان کا جو پیریڈ ہے وہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے. اس پیریڈ میں ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, سوشل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کی اسپریچول ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, خاص طور پر اس کا فزیکل اور اس کا جسمانی ڈیولپمنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کا جو اسکول ہے, جو آج کل کا کلاس روم ہے, وہ ٹین ایجرس کے لیے ہے ہی نہیں. اچھا, وہ اس کی ٹرانزیشنل پیریڈ کو ریزسٹ کر رہا ہے. کلاس 7 تک ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بچے ہیں, کلاس 8 کے بعد بچے نہیں ہیں, لیکن کلاس 8, 9 اور 10 میں بھی ہم ان کو کہتے ہیں تم بچے ہو. یعنی ہم اس کی جو ٹرانزیشنل پیریڈ میں نئی آئیڈینٹی کی تلاش میں ہوتا ہے نا, اس کو نئی آئیڈینٹی مل رہی ہوتی ہے, وہ ایک ایڈلٹ ہو رہا ہوتا ہے, بلوغت کی طرف جا رہا ہوتا ہے, بالغ ہو رہا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ تم نہیں ہو, اور تم ہماری حکم کے اوپر ایک ہڈن ڈسک کے اوپر 4-4 5-5 گھنٹے بیٹھتے ہو. تو جب وہ اس کو ریزسٹ کرے گا نا, آپ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں, اس کی آئیڈینٹی کو, وہ ریزسٹ کرے گا کہ آپ کا جو یہ پروسیس ہے ایجوکیشن کا, یہ میرے لیے ارریلیونٹ ہے. کیوں؟ وہ میری آئیڈینٹی کو متاثر کر رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو ہائی اسکول ہے نا, یہ ایڈلٹ کے لیے ہے ہی نہیں, اس کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا. اچھا, یہ آپ نے بڑی نئی اور اگر اس کو ری ڈیزائن نہیں کریں گے نا تو ریبیلین پیدا ہوں گے. ریبیلین کا نقصان کس کو ہے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایسا اسکول ہے جس میں میں جاتا ہوں نا, وہ کہتے ہیں 9th اور 10th ہمارے لیے پرابلمیٹک ہے. وائی؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں خدا کے دعا کرتے ہیں کہ یہ فارغ ہو جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے. کوئی اس کی جو میتھڈولوجی ہے وہ ایڈلٹ کو سپورٹ نہیں کرتی. انوائرمنٹ ایکو سسٹم جو ہے, لرننگ ایکو سسٹم سپورٹ نہیں کرتی, اور ریلیونٹ بھی نہیں ہے, انٹرسٹنگ بھی نہیں ہے, وہ اس کو روک کر رکھ رہا ہے. تو وہ جو ریبیلین ہم پیدا کر رہے ہیں, بہتر نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیں, کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ریبیلین کر رہے ہیں, اس کا ایٹیچیوڈ میں بہت زیادہ ہارش, وہ ایک نیگیٹو ایٹیچیوڈ کے ساتھ زندگی گزار, اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے, اس کا پرسیپشن یہ ہے کہ یہ ظالم دنیا ہے, اس سے باغی ہو جاؤ, اپنے حقوق حاصل کرو. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمارے ایجوکیٹرز کو, ہمارے جو لرننگ کے ڈیزائن کرنے ہیں, اسٹیٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس میں ملینز کی تعداد میں, ملینز, 100 آف ملینز کی تعداد میں, ہر اسکول کا مسئلہ ہے 9-10 کا مسئلہ, ہر اسکول کا مسئلہ کا اسی لیے ہے نا کہ وہ اس کی آئیڈینٹی کو بننے نہیں دے رہا. میں تو کہتا ہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ, میں نے کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں آپ نے اس کو کیا دیا ہے, آپ اس کو کیا دے رہے ہیں. بھائی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بات کو. میں کہتا ہوں کہ میں 9th اور 10th میں ہوں, میں نے 3 چیپٹر پڑھانے ہیں. اگر میں ہوں تو میں ان کو بلا لوں گا, ان کو کہوں گا یار سوٹ پہن کے آؤ, ٹھیک ہے. سوٹ پہننے کے بعد جو ہے میں ان کے لیے ایک کانفرنس ٹیبل میں ایک کانفرنس ڈیزائن کروں گا, بورڈ بناؤں گا. بورڈ روم کیسے ہوتے ہیں, ان سے کہتا ہوں کہ یار میرے پاس 3 مہینے اور یہ 4 چیپٹر ہیں, یہ ہم نے حاصل کرنے ہیں, اس کا کانٹینٹ ہم نے حاصل کرنا ہے, اسے سیکھنا ہے. اب مجھے آئیڈیاز دے دو کہ ہم کیسے کریں گے. اب وہ بچے کو آئیڈینٹی مل رہی ہے کہ وہ آئیڈیا دینے والا ہے,
ایگزیکٹلی. وہ بورڈ روم کی طرح بیٹھا ہوا ہے, چائے آ رہے ہیں, بسکٹس آ رہے ہیں, اس کو سرو کیا جا رہا ہے, اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یار برین اسٹارمنگ کرتا ہے. میں نہیں کر سکتا یار, میں آپ لوگوں کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اپنے آئیڈیاز لے کر آئیں گے, 2 دن کی 3 دن کی میٹنگ ہوگی, اور اسے کہیں گے یار اچھا اس کو حاصل کرنے کے لیے کون کیا کیا رول لے گا, کیا کیا رسپانسبلٹی, یہ بتائیں گے کہ میں یہ رول لوں گا, میں یہ رسپانسبلٹی ادا کروں گا, ہم یہ ٹیم بنائیں گے, ہم یہاں جائیں گے, ہم یہ وزٹ کریں گے, ہم یہ ویڈیوز دے دیں گے, ہم یہ پروجیکٹ کریں گے. تو مجھے بتائیں کہ آپ کی لرننگ آپ کے ساتھ ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ بچے یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو ہم بچہ سمجھ, یا ٹین ایجرز ہیں یہ, تو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ کے خیال میں جو یہ اے آئی تعلیم اے آئی ہے, یا آپ کا جو یا اے آئی کے ذریعے سے اب ہر اسکول ہی اس کی طرف کوشش کر رہا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ رزسٹ نہیں ہیں, یعنی وہ مجبور ہیں, ان کو اپنے آپ کو بدلنا ہی پڑے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ اب جس طرح آپ نے کہا کرٹیکل تھنکنگ تو اب بالکل صفر ہوتی چلی جا رہی ہے, اور آہستہ آہستہ ہو جائے گی. پہلے گوگل نہیں کرتی تھی, یوٹیوبر گوگل کی وجہ سے ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں. پہلے یعنی لوگ گھروں کے ایڈریسز یاد رکھتے تھے, فون نمبر یاد رکھتے تھے, یا گھر کا ایڈریس کسی کو یاد ہوتا تھا, یار فلاں گلی میں فلاں جگہ پہ اس کا گھر ہے. اب ضرورت ہی پیش نہیں ہے کسی کی گلی یاد رکھنے کی, وہ کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بچے کی پوری زندگی پہ ہی کوئی امپیکٹ کریٹ ہو جائے گا, اور وہ ہم سمجھ رہے ہیں اے آئی کو, یعنی یہ بھی مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی تک لوگ اے آئی کو کوئی ایک سبجیکٹ کی طرح سمجھ رہے ہیں, کہ جس طرح انگلش, اردو, سائنس, میتھس, اے آئی, اس کو بھی لگا لو ساتھ میں, اس کی بھی ایک کتاب ہوگی. اور وہ کتاب میں یہاں پہ آن ایئر ہے, میں نام نہیں لے رہا, لیکن مجھے ایک صاحب نے یعنی پتہ چلا کہ جی وہ آئی ٹی کا ایک بڑا پروگرام ملک میں جو ہے وہ لانچ ہو رہا ہے, اور کسی خاص پبلشر کو یہ کانٹیکٹ دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے جو ہے نا اسکول لیول پہ اس کو آئی ٹی کی ایجوکیشن کو, بچوں کو گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ویب ڈیولپمنٹ, ایپ ڈیولپمنٹ پہ کام سکھانا ہے. تو ان سے جب بات ہوئی, میٹنگ ہوئی, تو ایک صاحب کہنے لگے, میں نے ان سے پوچھا, ان کے جو ہیڈ تھے, کہ آپ نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا ہم کتاب لکھ رہے ہیں. ہم کتاب لکھ رہے ہیں, اس کتاب میں وہ کتاب بچے کے ساتھ رہے گی اور اس کو وہ پڑھے گا. تو ایسے تو آ گئی اس کو ویڈیو ایڈیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور گرافک ڈیزائننگ, ایسے کیسے آئے گی؟ تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ اسکول یہ سوچ رہے ہیں کہ اب اے آئی جو ہے نا کوئی کتاب کا نام ہے, اے آئی کسی سبجیکٹ کا نام ہے. تو یعنی ایسا ہے, یا اس کی پوری ایک جرنی ہی تبدیل ہونے جا رہی ہے, بچے کا پورا امپیکٹ اس کی لائف کے اوپر آ رہا ہے, کیا ہوگا یہ؟ اگر دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کتاب کا محتاج نہیں ہے, اب یہ ایک وے آف ورکنگ ہے, وے آف لرننگ ہے, یہ انٹیگریٹ ہونی چاہیے ہر چیز کے اندر. اور اس کو جب آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو انٹیگریٹ کر دیں گے, اس کے ٹولز کو انٹیگریٹ کر دیں گے, تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا. لیکن آپ نے بچے کو کہنا کہ کام آسان ہو گیا, لیکن آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی. خدمت کیسے کرو گے؟ ان کے بارے میں جاؤ گے نا, اس کے دکھ اور درد کو محسوس کرو گے نا. صحیح بات ہے. آپ ٹیکنالوجی کیسے لے کر آؤ گے؟ تو آپ نے کبھی آبزرویشن ہی نہیں کی. تو جاؤ معاشرے میں, کراچی سٹی ہے, کراچی کے بچوں کو آپ یہ پروجیکٹ دیں کہ یار کراچی کی سڑکیں کیوں تباہ ہیں؟ کون تباہ کر رہا ہے؟ کس نے ٹاؤن پلاننگ نہیں کی؟ ریسورسز کہاں ضائع ہو رہے ہیں؟ پولیٹیکل لیڈرشپ کا مسئلہ ہے, یا اسٹیٹ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے, یا گورنمنٹ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے, یا ہمارے بیوروکریٹک لیڈرشپ کا مسئلہ, کس چیز کا مسئلہ ہے؟ وہ بچوں کو ڈسکس کرائیں گے نا. میں یہ سمجھتا ہوں جہاں سے فیوچر میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لرننگ انٹیلیجنس کی طرف جائیں. اچھا, تعلیم انٹیلیجنس کی طرف جائیں. اگر ہم ابھی سے اس اپنے پرسپیکٹو کو کلیئر کر دیں, ہم اپنے پیراڈائمز کو کلیئر کر دیں کہ یہ ٹول ہے, اور اس ٹول کے ذریعے سے ہم لرننگ انٹیلیجنس کو, لرننگ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. لرننگ تو میری میراث ہے نا, لرننگ تو مجھے ڈرائیو کرتی ہے, لرننگ میرا ڈرائیور ہے, لرننگ مجھے انسپائر کرتی ہے, لرننگ مجھے تیار کرتی ہے کہ میں اپنے اسکل سیٹ کو لے کر معاشرے کی چیزوں کی مسائل کا حل کیا پیش کروں. انسانی تہذیب ہے نا, پوری انسانی تہذیب, حل سولوشن اس کے اوپر ہے. انسان کو چیلنجز آئے, اس کا حل ڈھونڈا, آگے بڑھے. صحیح بات. اندھیرا تھا تو آگ جلائی, آگ سے چراغ, چراغ سے لائٹ میں آئے. تو ابھی ہماری اور اس لائٹ کو بھی اب انوویشن کر رہے ہیں, انوینشن اور انوویشن. تو یہ ساری انسان کی سولوشن بیسڈ ہے.
تو آپ بچوں کو سولوشن کیسے سکھائیں گے؟ آپ سولوشن مائنڈڈنس کیسے سکھائیں گے؟ جب آپ انسان کو انسان کے ساتھ انٹریکشن سکھائیں گے، اس کا درد سکھائیں گے۔ اچھا، میں جو آخری میرا سوال تھا وہ اس سے متعلق یہی تھا کہ اقبال نے آج سے میرا خیال ہے صدی تو بیت ہی گئی ہوگی شاید، جب یہ اشعار ان کے ہیں کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو پتہ نہیں اس وقت کون سے آلات ایسے ہوں گے جو یعنی احساس مروت کو کچل رہے تھے. اب تو جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ ماں باپ کے ساتھ ہوں گے لیکن ایکچوئل میں ماں باپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. یعنی ابھی تصویریں آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ آتی ہیں کہ جی سب ملنے گئے اور سب موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، مطلب تو بلکہ اب کئی جگہ پہ کانسیپٹ بھی ہو گیا ہے کہ جی عید والے دن آئیں گے نا، سب نے موبائل جمع کرا دو، کوئی موبائل نہیں دیکھے گا، سب آپس میں باتیں کریں گے بیٹھ کے. تو یعنی اس وقت جس بھرمار کے ساتھ اس کی تعریفوں میں ردب اللسان ہے ساری دنیا، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہیں؟ یہ سب اچھے کی رپورٹ ہے؟ مطلب یہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ بھی انسانی تاریخ پہ، انسانیت پہ، بچوں پہ، لوگوں پہ مرتب ہوگا یا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2-3 چیزوں کو سمجھیں. اس جو سائیڈ افیکٹ والی چیزیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کی سائیڈ افیکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو لوگ اس کو ڈیزائن کر کے لے کر آئے ہیں دنیا میں، مغرب میں، ویسٹ میں، اس کے اوپر کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے. جو کمپنیز اس کو ڈیزائن کر کے آئے ہیں، کمپنیز کے اندر جو لوگ سائنٹسٹ ہیں ڈیزائن کر کے بنائے، ایک بات ان کے بارے میں یاد رکھیں کہ وہ انسانیت سے کوئی محبت نہیں رکھتے. ان کو انسانیت سے کوئی سوچتے نہیں. ان کے سامنے ہیومن ویلیوز کی، ہیومن ڈگنیٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے پیسوں کے علاوہ. پہلی بات تو یہ کہ ان کا انٹینشنز وغیرہ اس پہ ہے ہی نہیں. ہاں، اس کے مقابلے میں دوسری جو قومیں ہیں جو سوچتے ہیں، اب چائنا ہے، دیکھیں چائنا ٹیکنالوجی میں بہت آگے جا رہا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ چائنیز گورنمنٹ، چائنیز ریاست، اس نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر اپنی قوم کو، اپنی جو سیٹ ہیں ان سب کو کہا ہے کہ سوشل ڈیولپمنٹ، انسان کی ڈیولپمنٹ، انسان کو لے کر آگے بڑھنا، اور اپنی بڑی بڑی کمپنیز کے اوپر $بلین کے فائن لگائے کہ آپ اپنا پیسہ دیں، ہم لوگوں کے لیے گھر بنائیں گے، ہم لوگوں کے لیے اس کے لیے راحت کا، فوڈ کا انتظام کریں گے. یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ضرور آئیں گے کہ وہ کس طرح کی دنیا چاہتے ہیں. وہ بس ایک مادہ میٹریلسٹک سوچ کے ساتھ آئیں گے، اور لوگ جس کو یوز کریں گے میٹریلسٹک سوچ کے ساتھ یوز کریں. دوسرا اس کا ایک ٹیکنیکل سائیڈ ایفیکٹ ہے، کیونکہ ہم ابھی جس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، جس طرح سے زندگی کو لے کر چلتے ہیں، اس میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہم ابھی بھی ہیومن انٹریکشن کر رہے ہیں، دوستیاں ہیں، چیزیں ہیں. صحیح. اب اس کو یکدم آپ ٹیکنالوجی کے حوالے کر کے، ظاہری بات ہے وہ کمی آپ کے اندر آنی شروع ہو جائے گی. اور وہ چیزوں میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ نے اپنے آپ کو اس کو بہت سمجھ لیا، آپ نے اس کے اوپر ایمان رکھ دیا، آپ نے اس کی ایگزیجریشن کر دی، مبالغہ آرائی کر دی کہ یہ چیزیں کر رہا ہے، وہ چیزیں. اچھا، بہت سارے کیس اسٹڈیز آئیں گے، بہت ساری چیزیں آئیں گی جو فیک ہوں گی اس کی یوز کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو یوزیج ہے یہ بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. سب سے بڑی سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوگی کہ ہم اپنے سوچنے کی صلاحیت کو کھو دیں گے. دوسری بڑی صلاحیت یہ ہوگی کہ ہم اپنی پرائیویسی کے اوپر ابھی بھی کمپرومائز ہیں، اور زیادہ کمپرومائز کریں گے، جس کا آپ نے ذکر بھی کیا تھا. تیسری جو اس وقت AI کے ذریعے سے تباہی و بربادی ہوگی کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ایک آرٹیفیشل لائف گزارنے کے عادی ہوتے جائیں گے. ویڈیوز بھی آرٹیفیشل ہوں گی، وائس بھی آرٹیفیشل ہوگی، شاعری بھی آرٹیفیشل ہوگی، ادب بھی ادھر سے ہو کر آ رہے گا. تو ظاہری بات ہے انسان آرٹیفیشل چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس جیسا بننا نہیں چاہتا. تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، اور اس کے اوپر سوشل سائنٹسٹ کو بیٹھنا چاہیے، ریلیجیس لیڈرز کو بیٹھنا چاہیے، ایجوکیشن کو بیٹھنا چاہیے، اور ابھی سے لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے، اور ابھی سے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یار یہ آنے والی دنیا ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا، لیکن اس میں ہیومن ویلیوز کو، کریٹیکل تھنکنگ کو، کمپیریٹیو انالیسس کو، سسٹم تھنکنگ کو، اور آپ نے انسانوں کی فلاح اور بہبود، ان کی ویلفیئر کو، ان کی سروس کو، ان کی خدمت کو اولی سے اہمیت دینے. آخری بات بتا رہا ہوں آپ کو، جو جس سے بہت میں نے کہا نا کہ یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں.
یہ لوگ جو ڈیزائن کرتے ہیں ان کو ہیومن انسانوں سے کوئی وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس کو لے کر آئیں گے اگر 50 کروڑ جابس ختم ہو گئیں کیا ہو گیا، صحیح تو بات ہے. ہم تو ایک یونیورسل انکم لے کر آئیں گے، میں آپ کے جیب میں $2000 دے دوں گا، آپ کا کام کیا ہوگا، آپ نے اس کو یوز کرنا ہوگا، یوز کرنے کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہوگا، شام کو پارک میں آنا ہوگا، ویکینڈ پہ سنیما میں جانا ہوگا، سال میں ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے، ایک ٹور لگا دیں، اور کیا چاہیے. صحیح بات ہے, کافی ہے, بہت تو ہے. آپ بس ہمارے اس کو یوز کریں. ہم کچھ لوگ ہوں گے جو غور فکر کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ لیڈرز ہوں گے، چیزیں ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ تو کر کے دیکھیں. فوٹو کاپی کے اوپر حکومت کرنا اچھا نہیں لگتا. اگر آپ انسانوں کو فوٹو کاپی بنا دیں گے، ان کی سب چیزوں کو ختم کر دیں گے، آپ کو مزہ نہیں آئے گا. یہ خود پہ دوبارہ انسانوں کو انسان بنانے کے اوپر آئیں گے. انسان رنگ برنگی دنیا میں اچھا لگتا ہے، کچھ اچھا ہے، کچھ شور زدہ ہے، کچھ آواز اس کی ہے، کچھ کسی پرابلم کا شکار ہے، کچھ چیزوں کا، وہ یہ رنگ برنگی دنیا ہے. اور اسی طریقے سے انسان جدوجہد کر کے آگے بڑھتا ہے. اس کو ٹول کے طور پر لیں، ایز اے فیسیلیٹیٹر کے طور پر لے لیں. ہم تو تعلیم AI کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں، ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا فیسیلیٹیٹر ہے، یہ ہمارا خادم ہے، اس سے زیادہ نہیں. ہم اس کے خادم نہیں بنیں گے. نہیں بالکل. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ جناب نثار موسیٰ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ کی ابھی فلائٹ بھی ہے, آپ نے جانا بھی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت دیا, ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں. بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ اگلے کسی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ کامنٹ میں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون سے ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہمیں جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے, اور مہمانان کا بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کو بلانا چاہیے. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی.